بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تناوش کے ساتھ کیا بیتتی ہے، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ اور سبق آموز ایپیسوڈ ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ گاہے گاہے اس کی نظریں کبیر دادا کی طرف بھی اٹھ جاتی۔ اسے خوش مسا کر اٹھتے دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی جانب بڑھی۔ لیمبو نچوڑے پانی کا گلاس اس نے میز پر تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ لیں، گلاس پکڑاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے خاموشی سے گلاس کو منہ لگا لیا۔ ناشتہ لے آؤں یا اپنے وقت پر ناشتہ کریں گے؟ خالی گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ جاگ تو گیا ہوں، کیا کروں گا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ مجھ سے باتیں؟ اتنا فالتو دماغ میرے پاس ہے نہیں جو تمہاری بے مزہ اور بے مطلب باتیں سنتا رہو۔ کبیر دادا نے منہ بنایا۔ اچھا، میں نہیں کرتی باتیں، آپ کی سنوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تناوش نے اس کے کمر کے گرد بازو لپیٹنے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اچھا، دور دور بیٹھ کر باتیں کر لیں گے، وہ برا منائے بغیر۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کبیر دادا کا بازو پکڑ لیا۔ بتایا تھا نا، مجھے ایسی باتوں سے چڑ ہے، کوفت ہوتی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر۔ اس کی گرفت سے بازو چھڑا کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا اور تناوش ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے برچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہننے کے کپڑے وہ پہلے سے الماری سے باہر لٹکا چکی تھی۔ اس کے ناشتہ تیار کرنے تک وہ سوٹ پہن کر نکل آیا تھا۔ ٹائی حسب عادت اس نے مفلر کی طرح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ ٹائی باندھا کرتا تھا۔ آج سویرے تیار ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹھنے سے پہلے موبائل فون پر عظیم کو کال کر کے آدھے گھنٹے تک اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ بیٹھتے ساتھ اس نے میز پر سجے ناشتے کو دیکھ کر حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ پراٹھا اور انڈا فرائی کس لیے؟ یہ میرا ناشتہ ہے، اسے مطلع کرتے ہوئے وہ انڈا چھیلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جاتی ہو تو اسی وقت کر لیا کرو، امی جان کہتی ہیں بیویوں کو شور سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ یا بعد میں کرنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ انسی آتی ہے یہ فرسودہ باتیں سن کر، تو ہنس لیں۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ امی جان نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ شوروں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے؟ تناوش کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتایا تو ہے، مگر ہر بات پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس دن تمہیں ایک تپڑ بھی لگ گیا یہ شوخی شرارت بھول جائے گی۔ خیال رکھنا، نازک سی ہوں، کہیں آپ کے تپڑ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ جوس کا گلاس بھرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی۔ اچھا ہے، جلدی جان چھوٹے گی۔ کتنا شوق ہے جان چھڑانے کا؟ وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی چاہت جتانے پر کبیر دادا نے حسب عادت ناک بویں چڑھائی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، اگر پہلا نوالا آپ کھلائیں تو کر لیتی ہوں، ورنہ ناشتہ نہیں کروں گی۔ باڑ میں جاؤ، اور جب آپ غصہ کرتے ہیں تو جی کرتا ہے وہ فکرہ پورا کیے بغیر ہنس پڑوں۔ کیا
کبیر دادا نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے گورا. چھوڑیں، اگر بتا دیا تو آپ کچھ اور پیار کرنے لگیں گے، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وضاحت کی. میرا مطلب ہے مزید غصہ کر کے. کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جانتی ہو تم میری ضد اور انا کی وجہ سے جہاں نظر آ رہی ہو. کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک چھوکری کو میں اتنی اہمیت نہ دوں، اور میں اپنی بات پر اڑ گیا. اصرار کرنے والے کافی بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کل تمہیں تحفہ دے کر بھی گیا ہے. اگر وہ تمام لوگ مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یقین مانو تم کل کی گھر جا چکی ہوتی. اچھا، میں یوں ہی انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہوں. تناوش نے پرخیال انداز میں سر ہلایا. جن کی وجہ سے میں جہاں ہوں وہ دشمن تو نہ ہوئے نا. تمہاری تو کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے. ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ ٹائی باندھنے لگا. وہ سرعت سے بولی، ایک منٹ، ٹائی میں خود باندھوں گی. کل تو کہہ رہی تھی تمہیں ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا. گزشتہ رات آپ کے آنے سے پہلے یہی سیکھتی رہی ہوں، اب آ گیا ہے، اعتماد سے کہہ کر وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی. پہلی مرتبہ اس نے الٹی گرا لگا دی. دوبارہ کھول کر اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر پھر الٹا کر دیا. اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، گھنٹہ ایک لگ جائے گا، صبر کرے نا. اس نے روحان سے لہجے میں اسے ڈانٹا. یہ ایسے باندھتے ہیں. وہ تنگ آ کر اسے سمجھانے لگا. اب نہیں بھولے گا. کبیر دادا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گرا لگا کر بچوں کے سے انداز میں خوشی کا اظہار کیا تھا. اب ناشتہ کر لوں. وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا. وہ مسکرائی. بتا دیا نا، ایسے نہیں کروں گی. اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی. کبیر دادا اس کی عادت سے واقف تھا. خاموشی سے کھڑا اسے گھورتا رہا. اس کے چہرے اور چھاتی پر پونک مارتے ہوئے وہ بولی، جلدی آنے کی کوشش کرنا. افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کبیر دادا چل پڑا. اس کے بار بار ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کا تناوش پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ حسب عادت اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی تھی. گاڑیاں تیار کھڑی تھی. عظیم نے اس کے لیے دروازہ کھولا. وہ اس کے قریب رکتے ہوئے بولا، تم آئے یہیں رہ جاؤ. اس کے داخلے کا کوئی مسئلہ تھا، کالج کے پرنسپل سے جا کر مل لینا. کس کے داخلے کا مسئلہ ہے دادا؟ عظیم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. کبیر دادا نے گہرا سانس لے کے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا. تناوش دروازے پر کھڑی اس کی جانب متوجہ تھی. وہ مصیبت جو دروازے پر کھڑی ہے. کبیر دادا کے لہجے سے شعرانہ بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا. عظیم کے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا مگر پھر وہ ہونٹ بیچ کر خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے لگا. ٹھیک ہے دادا، یہ ہو جائے گا. البتہ ایک اور مسئلہ ہے. وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ شیشہ کھول کر عظیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کو مقامی تانے دار تنگ کر رہا ہے. نیا تانے دار ہے، وہی پرانے والا ہے، رو اجمل رحیم. اس کا حصہ بھی باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے. کبیر دادا نے پوچھا، ذرا اس کا بایو ڈیٹا دہراؤ. اور عظیم اس کے بارے میں تفصیل بتانے لگا. عظیم کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں. یہ کہتے ہی اس کی نظریں تناوش کی جانب اٹھ گئی. وہ دروازے سے ٹیک لگائے کسی تصویر کی طرح کھڑی تھی. اس کا معصومیت سے ابھرا انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کبیر دادا کا جی چاہا کہ وہ جا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرا دے. نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی. پھر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا. اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے پوچھا، چلیں دادا؟ ہاں چلو. چونکتے ہوئے اس نے تناوش سے نظر ہٹائی. گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مڑ کے دیکھنے لگا. گیٹ سے نکلتے ہی اس سے رہا نہیں گیا تھا. موبائل فون نکال کر وہ اس کا نمبر ملانے لگا. تیسری چوتھی گھنٹی پر اس نے کال وصول کی. یقیناً موبائل کمرے میں تھا.
وہ بیر سے بھاگ کر گئی تھی۔ جی، اس کی خوشی سے بھرپور آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھول دیا تھا۔ اس نے بہانہ گھڑا، کل جو سوٹ پہنا تھا اس کی جیب میں ایک وزٹنگ کارڈ پڑا تھا، اس میں تو صرف پرس پڑا تھا جو میں نے ان کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا، تم ان کپڑوں میں دوبارہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں شامل مایوسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کال اس کی توقع کے برعکس نکلی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر لینا، کبیر دادا نے یوں ظاہر کیا جیسے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکی، اس شرط پر کہ کل آپ پہلا نوالہ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ ہر درمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کال کی نوعیت کو جان چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس مصیبت خاں، کھا لینا، اس نے گویا بادل نخواستہ ہوتے ہوئے حامی بری۔ اس کا اب کر لیتی ہوں۔ سن کر کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ دادا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیگم کو رات کو صبح ہوتے ہی طلاق دے دوں گا۔ آج صبح بھی ہو گئی ہے، کبیر دادا بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ چلا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا، ان کے سوالات کا یہ سامنا کیسے کرے گا، اور واپس گھر آ کے آیا یہ تناوش کو رکھے گا یا طلاق دے گا؟ کیسی چلے گی تناوش کی زندگی؟ یہ تو سب آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔